مادر کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، مطلب صبر کرنے والوں کا اجر بہت زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اجر بہت دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کو محبت کرتا ہے اللہ۔ تو کتنی باتیں دیکھیے صبر کے تعلق سے قرآن میں آ رہی، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح دیگر کئی صفتیں جو ہے اللہ نے صبر کرنے والوں اور صابرین، ان لوگوں کی بیان کی جنہوں نے صبر کیا، جس میں سب سے اول کون ہے صبر کرنے والوں میں؟ انبیاء اور رسل، سب سے اول یاد رکھیے۔ اور کیسے کیسے صبر انہوں نے کیے۔ مثال اگر لے لے تو ایوب علیہ السلام کا صبر، جب شیطان نے ان کو چھو لیا جس سے ان کو بیماری ہو گئی، اس قسم کی بیماریاں ہو گئی جس کی وجہ سے بستی والوں نے نکال دیا، کہا اس کو شہر سے نکال دو ایوب کو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے، مطلب ایک آدمی جس کو پورا جلد نکل چکی ہو، پورے آنکھ پہ زخم ہو، کون شہر میں رہے گا؟ لگے گا ان کے نزدیک جانے سے تو ہم کو بیماری ہو جائیں گی۔ شہر سے نکال دیا، شہر کے باہر پڑے رہتے تھے آپ اور چل بھی نہیں سکتے تھے آپ۔ کیسا صبر کیا، پوری اولاد مر گئی، اچانک گھر گر گیا آپ کا، پوری اولادیں مر گئی۔ بائبل کے مطابق آپ کو 100 اولادیں تھی، ایک ہی ساتھ چھت گری، 100 کے 100 مر گئے۔ بکریاں تھی آپ کو بہت زیادہ، بھیڑیں، طوفان آیا سب مر گئی، ٹھیک ہے، سمجھ رہا بات کو؟ مطلب ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرشتوں کے سامنے کی کہ ایوب دیکھو کیسے صبر کرتا ہے، تو شیطان نے کہا اتنی نعمتیں دینے کے بعد تو کوئی بھی صبر کرے گا، مطلب کوئی بھی شکر کرے گا، نعمتیں چھینو تو پتہ چلے گا۔ اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی، اور ایوب علیہ السلام ویسے ہی تھے اپنے شکر کے اندر، ان بیماریوں کے اندر بھی، ہے نا۔ کئی مثال، ابراہیم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام دیکھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام دیکھا، ایوب علیہ السلام تو صبر کی مثال دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی تمام انبیاء کے واقعات لیجیے، صبر کی یہ لوگ مثالیں ہیں، چوٹیاں ہیں جس کو بولتے ہیں، یہ ہائٹس ہے جس میں انسان صبر کر سکتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ جب سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، انبیاء ہے جو ان کے بعد اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ دینداری میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے، اور اگر وہ اس میں کمزور ہو تو اس کے مطابق ہی اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے، اور آزمائش بندے مومن کو پریشان کیے رکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ اللہ باقی ہی نہیں رکھتا۔ سب سے زیادہ آزمائے انبیاء گئے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان میں سب سے زیادہ تھے، اور ہر بندے کو اللہ رب العزت اس کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے، جتنا ایمان مضبوط اتنی بڑی آزمائے، جتنا ایمان ہلکا اتنی ہلکی آزمائے، حتیٰ کہ مومن کو اللہ آزماتا ہے، اور دنیا میں جب وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مطلب ہر آنے والی آزمائش ہمارے گناہوں کو معاف کرواتی، کب؟ جب اس پہ ہم صبر کرے۔ جزا فضا رونا دھونا آج کل کتنا چلتا ہے، کچھ ذرا سا ہو جائے، مالی نقصان، جانی نقصان، ہاں، اسی طرح جو عزت میں کوئی کمی آ جائے، مطلب ایک مقام تھا گر گیا کسی وجہ سے، بس جزا اور فضا، رونا دھونا، شکایتیں، کمپلینس، اس کی ایک فہرست لگ جاتی ہے۔ تو کہا جو شخص صبر کرے تو اس کا بدلہ بہترین ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا۔ اور انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائے گئے، کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال لے لیں، میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول جنگ احد سے زیادہ کوئی تکلیف کو، مصیبت کو، پریشانی آپ پر آئی؟ جنگ احد میں کیا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ کو ایک کافر نے اکیلے پا لیا، صحابہ میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی تھی جنگ کے بیچ میں، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، پتھر اس زور سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے مبارک پہ لگا کہ آپ کے کچھ دانت شہید ہوئے۔ وہ جو کڑیاں ہوتی ہے حفاظت کے لیے، جو ٹوپی پہنی جاتی ہے، اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں، یہاں ہڈی جو ہوتی گال کی، اس میں دھس گئی، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور آپ کو وہ جو مار لگے اس سے پورا چہرہ آپ کا خون سے بھر گیا۔ لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا تھا کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جانتی نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دینا، برباد کر دینا، کہا اللہ اس قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جانتی نہیں میں کون، ٹھیک ہے۔ تو کتنا صبر کی۔ تو میں عائشہ پوچھ رہی، اس سے زیادہ بھی تکلیف والی کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی رات آئی ہے آپ پر احد والے اس میں واقعے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ ہاں، یہ تیری قوم کی طرف سے ہوا تھا۔ جب میں مکے سے طائف گیا اور سوچا کہ شاید طائف والے ننیالی رشتہ دار ایمان لائے، کوئی ایمان نہیں لایا، میں سے میرا مذاق اڑایا گیا، اور مجھے جو ہے اوباش قسم کے بچے میرے پیچھے چھوڑ دیے گئے، انہوں نے مجھے پتھر مارے، روایت میں آتا ہے اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنا آپ کا زخم
جسم زخمی ہوا کہ آپ کے جوتوں میں بھی خون بھر گیا، جس سے جوتے چپک گئے تھے، اتنا مارا. ٹھیک. اس کے بعد ایک بادل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بادل میں جبرائیل علیہ السلام تھے، کہا میرے ساتھ فرشتے ہیں، ملک الجبال ہے، پہاڑوں کے فرشتے، آپ حکم دے یہ بستی کو ہم جو ہے نیست و نابود کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا، ان کی قومیں، ان کی نسلیں انشاءاللہ ایمان لائیں آنے والی. وہاں بھی آپ نے صبر دکھایا. تو کہا یہ صبر کا میرا سب سے بڑا موقع تھا. مطلب بہت سے زیادہ تکلیف آپ کو دعوت کی فیلڈ میں، جہاد سے زیادہ تکلیف آپ کو دعوت کی مشن میں آئی. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے راہ میں کوشش کی بات کرتے ہیں لیکن دعوت کی کوئی کوشش نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف دعوت کے میدان میں آئی. بہرحال تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے میں حاضر ہوا، ٹھیک، اور حاضر ہونے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے. جب بخار میں نے دیکھا تو بہت زیادہ بخار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بخار بہت زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، مطلب بہت زیادہ بخار آتا ہے. تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ اسی طرح ہے نا؟ تو آپ نے کہا اسی طرح ہے، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہا کہ جس مسلمان کو تکلیف پہنچے یا کاٹا چھپے، مطلب انہوں نے صحابی نے کہا تو آپ کو اجر بھی دگنا ملتا ہوگا اس کا، مطلب اسی طرح ہے نا کہ اجر بھی دگنا ملتا ہے. آپ نے فرمایا اسی طرح اجر بھی مجھے ڈبل ملتا ہے، بخار بھی ڈبل آتا ہے. پھر آپ سے آگے فرماتا ہے جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے یا کاٹا چبھے یا اس سے کوئی بڑی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے ایک درخت سے پتے گر جاتے ہیں. جب انسان صبر کرتا ہے اس پہ تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح سے سوکھے جھاڑ کے پتے گر جاتے ہیں نا، جب آپ جھاڑ کو ہلائے یا سوکھنے سے خود بخود، اس طرح سے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، لیکن صبر والا معاملہ ہم پیدا نہیں کرتے اپنے نفس میں. صبر بڑی اہم صفت یاد رکھی. صبر کے فائدوں میں ایک فائدہ دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، یہ صبر کی اہمیت کے بعد اس کے فائدوں میں ایک یہ ہے کہ صبر کرنے والے پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نوازشیں اور رحمتیں برساتا ہے. جو شخص صبر کرتا ہے اس کے فضائل میں ایک بات ہے اللہ اس پر رحم اور نوازشیں اپنی برساتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 155 سے 157 میں بڑی مشہور اور معروف آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی سے، والانفس اور اپنی نفس کی جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے. وبشر الصابرین ایسے صبر کرنے والوں کو جو ہے خوشخبری دے دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ مصیبت میں یہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ کی طرف سے آتے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازش اور رحمت ہو کر رہیں گے. واولئک هم المهتدون اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت کے راستے پر ہیں. تو اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں اسی پر برستی ہے جو صبر کرتا ہے. اور صبر کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہا جب کوئی مرتا ہے تو یہ کہتا ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مر گیا ان للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت کوئی چیز گم گئی ان للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت کوئی چیز کھو گئی نہیں ملتی ہے، کوئی بیماری چلے گئی، کوئی نعمت چھن گئی، ہر چیز پر آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو آپ مصیبت سمجھے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت الذین اذا اصابتهم مصیبت جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں سلمہ رضی اللہ عنہا اپنا ہی واقعہ بیان کرتی ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، صحیح مسلم کی روایت. واقعہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ باتیں جب وہ آیتیں وغیرہ یہ صحابیات نے سن رکھی تھی، ہوا یہ کہ سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آئے اور مصیبت میں وہ یہ کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور پھر وہ کہے کہ دعا کرے آگے، اس کا ترجمہ اس طرح سے اے اللہ میری اس مصیبت کو جو ہے تو مجھے اجر دے اور اس مصیبت کا اچھا خیر بدلہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پہ اس سے خیر بدلہ انسان کو عطا فرماتا ہے. تو جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا یہ بات انہوں نے سن رکھی تھی، فوراً پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے اس سے بہترین بدلہ دے. اور ان کی عدت گزرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے لیے آ گیا. تو گویا شوہر کھو دیا تھا ایک ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شوہر جو دنیا میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے دیا. سمجھا؟
ہماری کوئی چیز گم گئی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کا اس سے اچھا بدلہ دے، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے حضرت، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آپ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس توکل اور ایمان کے ساتھ کیجیے، آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے کہ اس کے بدلے ملتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اس کے شعور، اس کی سمجھ کون دیں گا؟ حالت تو یہ کہ بڑے بڑے ہو گئے، زندگی ہماری گزر گئی، داڑیاں اور ساری چیزیں بال سر کے سفید ہو گئے، اور اگر کوئی انتقال کے علاوہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے تو اٹھ کے اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں. یہ کوئی مرا تھوڑی گیا ہو، صرف بیمار ہے اور انا للہ پڑھ رہے، تم صرف چیز گمی اور تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے، کوئی مرا تھوڑی ہے. یہ حالت ہے. علم کی کمی آپ دیکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے. ان چیزوں کو مصیبت جب آتی ہے تو کہتے، یہ نہیں کہا کوئی مر جاتا ہے تو کہتے بیماری مصیبت ہے، چیز کا کھونا مصیبت ہے، موت بھی مصیبت ہے نا. اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی جو مصیبت کی شکل ہر انسان کے سماج اور طبقے اور جہاں رہتا ہے اس کے حساب سے وہ مصیبت ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی چیز گم جائے، کوئی اہم کاغذ گم جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ دیتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے، اور خود اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب مصیبت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اور انہی لوگوں پر اللہ کی رحمت اور نوازشیں ہونے والی ہیں. تو اللہ کی رحمت نوازش چاہتے ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دیجیے، یہ عادت ڈال لیجیے، اپنا ایک معمول بنا لیجیے. ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتا تو ارے رے 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 بہت برا ہو گیا، بہت برا ہو گیا. اس سے کچھ نہیں ہونے والا. برا ہو گیا اس کو ہی معلوم، وہ اور برا، اور پہلے ٹینشن میں اور ٹینشن میں ختم ہو جاتا ہو. کوئی اس سے دلاسا ملتا ہے کہ یہ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت آپ کے ساتھ غلط ہوا، بہت برا ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا آپ کا، وہی بولیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے ساتھ یہ ہوا. یہ معمول بنانا ہے، یاد رکھیے. اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز کو اپنے زندگی میں عمل میں لانا ہے، یاد رکھیے. تو اس کو پریکٹیکلی ہم کو لینا ہے کہ ہم ہر بار ہر مصیبت پر اس کو پڑھ کر دیکھیں، اور اس کے بدلے بہت جلدی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے، اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث جانیے شیخ عبدالہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم ہو اور نہ سامان. آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن ساتھ ہی کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا. چنانچہ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کی جائیں گی. پھر اگر اس کی نیکیاں
اس سے پہلے ختم ہو گئیں کہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق باقی ہوں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ نیکیوں سے اس کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں ہے، جب میں اسکول میں تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے جب پتہ نہیں تھا، میں نے بعد میں پھر سیکھا، گھر پہ آگے مجھے جلدی سیکھا، اس کا بہت فائدہ ہو رہا۔ ٹھیک، واقعہ یوں ہوا تھا کہ اسکول میں ہمارے ایک دوست تھے اور ان کی سائیکل چوری ہو گئی۔ اب جب سائیکل چوری ہو گئی تو ہم سب پیدل جاتے تھے اور وہ اکیلے سائیکل پہ آتے تھے، ہم کو بڑی خوشی ہوئی کہ تو یہ پورا سماج ہمارے پاس یہی دیکھا جاتا ہے، ہمارے سماج میں کسی کے نقصان پہ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں۔ ہم کو تربیت نہیں ملتی اپنے گھروں کے اندر کہ ہم کسی کے نقصان پہ افسوس جتائیں، خوشی ہوتی ہے۔ بچوں کو دیکھیں، چھوٹے سے کسی کا پھگا پھوٹ گیا، دوسرا بچہ ہنس رہا ہے اور ہم بچوں کو کبھی نہیں بولتے بیٹا اس کے نقصان پہ آپ ہنس رہے ہو، نہیں آپ بہت اچھا اس کا پھوٹا رہا، آپ کو خوشی، میرے کو بہت خوشی بیٹا اس کا پھگا پھوٹا تو باپ خود اس کو بول رہا ہے۔ تو یہ بچہ بچپن سے تعلیم پاتا ہے کہ کسی کے نقصان پہ خوش ہونا چاہیے، ماحول ہے نا پورا، باپ سے نہیں تو ماحول سے پاتا ہے۔ پھر کہ سامنے ارے آپ کا ایسا ہو باہر جا کے اس کی سائیکل چوری ہوگی، بہت مزہ آیا، یہ ہماری فطرت ہے۔ اب ہم بھی چھوٹے تھے، سائیکل چوری ہوگی تو ہم کو خوشی ہو رہی، چلے گی اس کی سائیکل، بہت مزہ آیا، اس کی سائیکل چلے گی، بہت سائیکل پہ آتا تھا اس ٹائم میں، بہت ایک دم نئی سائیکل آئی تھی، ہینڈل وینڈل اس کا بہت اسٹائلش آتا تھا، اچھا بہت اچھا ہوا، سائیکل چلی گئی، ہم اپنے آپ میں خوش ہو رہے کیونکہ وہ سائیکل پہ آتا تھا، اور بہت کم 8-10 سائیکلیں اسکول میں ہوتی تھی ٹوٹل، لیکن وہ ایک جاننے والا لڑکا تھا، اس کو علم تھا، وہ ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ ان کی زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس نے جب بھی پڑھ دیا، ہم نے جیسی سائیکل کی خبر باہر گیا ڈھونڈا نہیں ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون اس نے پڑھ لیا، اب ہم سب خوش ہو رہے کہ سائیکل چلے گی۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ تھوڑے دن بعد جب آیا تو لونا پہ آیا، ایک لونا آئی تھی جس کو بغیر نمبر کی آتی تھی، اس کو رجسٹریشن نہیں لگتا تھا، ایک کمپنی کی لونا آتی تھی ایک ٹائم میں جس کو رجسٹریشن نہیں لگتا تھا، لونا اور سائیکل دونوں، تو وہ لونا لے کر آ گیا۔ اب ہماری حسد کی تو انتہا ہو گئی، اب کہ پہلے سائیکل پہ آتا تو ہی حسد تھی، اب لونا پہ آ گیا، ٹھیک لا کر آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس سے اچھا ملتا، جب میری سائیکل گم گئی، گھر گیا بہت ڈرتے ڈرتے، والد نے ڈانٹا دھمکایا، پھر سائیکل لینے گئے تو سائیکل کی قیمت کچھ 800 یا 900 روپے تھی، اور کسی نے کہا کہ 4000 روپے میں بغیر لائسنس والی لونا، بغیر رجسٹریشن لگتا ہے، اس کو لائسنس بھی لگتا ہے، لے لو۔ بچہ دور سے آتا جاتا ہے تو والد صاحب نے لونا دلا دی، تو میرے کو اس کا فائدہ ہوگا، مطلب سائیکل گئی اور اسے 4 گنا اچھی چیز لونا آ گئی، ٹھیک، اور بعد میں اس لونا میں بہت گھومے ہم لوگ بھی، پھر ٹھیک، جب تک نعمت ہے تو فائدہ تو اٹھانا ہے، جب جائیں گے پھر ہنسیں گے ہم لوگ، ٹھیک۔ تو یہ حالت ہے ہم لوگوں کی، مطلب یہ ایک ٹینڈنسی بن گئی۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے آپ بہت سے فائدے دیکھیں گے جب عملی زندگی میں آپ اس کو لائیں، اور اس کے ثمرات۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ آپ نے اپنے شوہر کے انتقال پہ پڑھا، اور وہی دعا جانتی تھی، آپ سب نے سکھائی کہ ایسا بولنے سے ملتا ہے، انتظار کری تھی اب کیا ملیں گا ابو سلمہ کے علاوہ، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کا رشتہ آ گیا اور آپ نے نکاح کر لیا۔ اس سے بہتر نقصان کا بدل شوہر کے بدلے میں کسی کو نہیں مل سکتا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہرحال تو صبر کرنے والوں پہ اللہ کی نوازش اور رحمت ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے اس کے فضائل میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ آخرت میں، دنیا میں ہو سکتا ہے شاید بہت مشکل زندگی گزرے، صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 196 میں وہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اس سے زیادہ، مطلب دنیا میں جو مل سکتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اچھا عطا فرمائیں گے۔ مطلب کب؟ آخرت کی بات ہو رہی ہے، تو آخرت میں صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے اور بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ کسی بھی قسم کا صبر، انتقال پہ صبر، مصیبت پہ صبر، حاکم کے ظلم پہ صبر، ہے نا، کسی جسم کے اعضاء کے ضائع ہونے پہ صبر، آنکھ کے ضائع ہونے پر، ہاتھ کے ضائع ہونے پر صبر۔ حدیث میں تو واضح الفاظ ہے جب اللہ کسی بندے کی آنکھ چھینتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے علاوہ سوا اور کوئی چیز نہیں دیتا ہے۔
آنکھ جاتی ہے نا دھیرے دھیرے روشنی جاتی ہے صبر کرتا ہے، تو اعضا کے جانے پر صبر، ٹھیک ہے، کسی پریشانی کے آنے پہ صبر، کوئی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، تو بہت اس کا اجر ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو بہترین بدلہ ہم روز قیامت دینے والے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، اس کی جان میں، اس کی مال میں، اور اس کی عورتوں میں، اس کے بچوں میں، اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کبھی جان میں، کبھی مال میں اور دیگر چیزوں میں، اور پیچھا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گا۔ مطلب وہ جان مال میں اس کی مصیبتیں آتی رہیں گی، حتیٰ کہ جب اللہ سے ملیں گا اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو ہمارے اوپر آنے والی ہر مصیبت ہمیں فائدہ دے کر جاتی ہے، اس بات کو ہر مصیبت آنے والی فائدہ دے کر جاتی ہے۔ اسی طرح جو صبر کی ہم بات کر رہے ہیں، جو مصیبتوں پہ ہم کو صبر کرنا، جس کا بدلہ جنت ہے، جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اللہ اس لوگوں کو محبت کرتا ہے، اور بہت ساری باتیں اس تعلق سے آتی ہیں جس کے ہم نے فائدے بھی دیکھے اور اس کے فضائل بھی ہم نے دیکھے۔ آئیے اب اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اس صبر کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ ورنہ پتہ چلا صبر کی بات تو ہو رہی ہے لیکن کنڈیشنز نہیں پتہ ہے، کب اس کا اجر ملتا ہے، کب وہ چیز ہم کو فائدہ مند ہوں گی، وہ جان لیجیے۔ آئیے، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان صبر صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ انسان صبر صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص، تبھی اس کا اجر ملے گا۔ یاد رکھیے، اس لیے صبر نہیں کہ بہت بڑا ہے میرے کو اس کا وہ کریں گا تو خاموش بیٹھ جاؤ، اس لیے صبر نہیں کہ دنیا کیا بولیں گے اس لیے میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے صبر نہیں کہ ہمارے خاندان نے فیشن ہے ایسے ہی کرتے ہم لوگ ریئیکٹ، تو اس لیے میرے کو کرنا، اللہ کے لیے نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا اجر انسان کو پھر نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ رات میں اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب کرتے ہوئے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس سے پوشیدہ اور کھلے طور پر وہ جو ہے خرچ کیا ہے، اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب گناہ کے بعد فوراً نیکی کرتے ہیں، یا کوئی برائی کرتا ہے اس کا جواب بھلائی میں دیتے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں دیتے، تو انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبر کیا تو آخرت کا گھر کس کو ملے گا؟ جو صبر کیا خالص اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے کیا کیا؟ کرتے رہے، صبر کیا، اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، پھر نماز قائم کیا۔ خود یہ بھی ایک صبر ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نماز قائم کرنے میں، اور ایسے ممالک میں انتظام نہ ہو، سسٹم نہ ہو تو اور بھی تکلیفیں بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، قائم رکھنے میں، اور انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، کھلے سے اور چھپے سے، اور پھر فرمایا برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، برائی سے نہیں دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا گھر ہے۔ کہ تو ہمیں اگر آخرت کا گھر چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا، اس لیے کہ خالص اللہ کے لیے ہوگی، پہلی کنڈیشن ہے۔ سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہر قسم کی آزمائش میں اپنے زبان سے کوئی خلاف بات نہ نکالے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے اور یہ حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جب اپنے بندے مومن کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ مجھے شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر اسے پہلے سے بہتر گوشت اور پہلے سے بہتر خون عطا کرتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا حدیث میں؟ جب میں کسی بندے کو کوئی مصیبت پریشانی میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، جو لوگ عیادت کو آتے وہ ان کے سامنے کوئی شکایت نہیں کرتا، ہمارے ساتھ ہی ہوا، دیکھو نا ہمیشہ ایسے ہے، ابھی دیکھو ان کا ہوا تو ابھی ان کا ہو گیا، ابھی ان کی مصیبت تھی ان کی مصیبت آ گئی، ان کی بیماری تھی ان کی بیماری آ گئی، ان کی تجارت گھاٹا آ گیا تھا ان کا آ گیا، کوئی شکایت نہیں کرتا، بس اللہ کی طرف سے بس جو بھی ہوا سب آپ دعا کیجیے کہ ہم اس آزمائش میں کھرے اترے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جزا فضا نہیں کرتا۔ جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں عیادت کے لیے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی شکایت اللہ کے بارے میں نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ایسے بندے کو میں اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ کی قید کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم قید خانہ ہے نا، اس کو ڈھکن ہے، اندر دھکا دے کے بند کر دیا جائے گا، جبکہ جنت کھلے باغات ہیں جو اونچے اونچے ہیں، جہنم گہری ہے جس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے قید سے آزاد کر دیتا ہوں اور پھر اسے پہلے سے بہتر گوشت، پہلے سے بہتر خون دیتا ہوں، اور اس کو عمل کرنے میں، اور جو ہے جس کو ہم کہیں گے جو ہے وہ پھر سے نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں، مطلب اس کو پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور پھر سے اس کو صحت طاقت توانائی دیتا ہوں تاکہ پھر سے وہ نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرے۔ تو ہمیں جو ہے زبان سے اللہ کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے، پہلا خالص اللہ کے لیے صبر، دوسرا زبان سے جزا فضا نہیں کرنا ہے، تیسری شرط کیا ہے؟ ابتدا سے ہی صبر ہو، شروع سے آخر تک صبر ہو، یہ نہیں کہ پہلے تو جو کرنا تھا کر لیا اور پھر بعد میں صبر کر رہے ہیں، پھر بدلا نہیں ہے اس کا، پھر بدلا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک خاتون قبر پر روتے ہوئے بیٹھی تھی، اور شاید یہ مدینے کا ابتدائی دور تھا،
یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی. دونوں میں سے کوئی ایک بات تھی. روتے بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا اتق اللہ وصبر. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا کہا اتق اللہ وصبری, تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. تو اس عورت نے کہا آپ جائے اور اپنا کام کریں, آپ کو کیا معلوم میرے پہ کیا مصیبت آئی, بڑے آئے مجھے بول رہے صبر کرو یہ کرو, جاؤ یہاں سے. اس طرح کے الفاظ ادا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. یہ آپ کا بھی صبر تھا, سمجھ رہے آپ, چلے گئے. اس کے بعد لوگ پیچھے سے اور کہا بیوقوف, تم کو معلوم کس سے بات کر رہے تم؟ تو کہا ایک آدمی آ کے سمجھا رہا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہا رہے بڑی غلطی ہو گئی. فوراً بھاگی وہاں سے نکل کے, بھاگی اور گھر پہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, دستک دی اور سیدھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتی ہوں آپ سے, میں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا, اس لیے میں نے ایسے الفاظ آپ سے کہہ دیے. مطلب جو الفاظ کہ آپ کو کیا پتا کیا مصیبت بڑے آئے بولنے کے لیے, سب چل جاؤ یہاں سے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پہچانتی تھی آپ کو, اس لیے وہاں جو ہے میں نے اس طرح سے بات آپ کے سامنے کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اور کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تب ہوتا ہے جب صدمہ لگتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ علاج جسمانی ہو یا ذہنی, اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے. شفا طب نبوی کا خزانہ, ہر سنیچر رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نماز بھی ہوگی, اس کے پاس روزہ بھی ہوگا, اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی, اس کے پاس حج بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے, لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں. حقوق العباد. جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد. ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم ہو اور نہ سامان. آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز, روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا, لیکن ساتھ ہی کسی کو اس نے گالی دی ہوگی, کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا. چنانچہ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کی جائیں گی. پھر اگر اس کی نیکیاں اس سے پہلے ختم ہو گئیں کہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق باقی ہوں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, کیونکہ نیکیوں سے اس کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.
کسی کا انتقال ہوا، آپ نے رویا دھویا، جزا فضا غیر شرعی چیزوں سے، جس کو ہم بولتے ہیں بیان کر کر کے رونا، چہرے پر مارنا، چیزوں کو توڑنا، کپڑوں کو پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، چہروں کو نوچنا، ٹھیک ہے، خون کا جسموں کو کاٹنا، ایسا کرتے ہیں لوگ کسی کے انتقال، کسی کی شہادت پر، ٹھیک ہے، اس طرح سے لوگ کرتے ہیں بہرحال. تو تب اگر آپ نے صبر کر لیا یا تب صبر نہیں کیا اور بعد میں 1 2 3 مہینے ہو گئے تو بولتے امی کو بہت صبر آ گیا، تو یہ صبر نہیں. صبر تب ہوتا ہے جب صدمہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے آ کے ٹکر مار دی اور خوب آپ نے اس کو مار دیا اور بعد میں بول رہا یار میں نے صبر کر لیا، تو یہ صبر نہیں تھا. جب لگا اور آپ نے صبر کر لیا کہ اللہ کے لیے تم کو معاف کرتا ہوں، آئندہ سے ایسی غلطی مت کرنا، سمجھ رہا؟ یا میں چاہوں تو ہاتھ اٹھا سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جتنا نقصان ہو اتنا آپ دے دیتے، کیونکہ نقصان تو ہوا میرا، آپ اتنا دے دیجیے، باقی آپ کو کچھ نہیں بولتا ہوں. وہ موقع ہے، صبر تب ہوتا ہے. ورنہ مہینے بھر بعد 2 مہینے بعد تو صبر آ جاتا ہے لوگوں کو. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے سال بھر بعد بھی صبر نہیں آتا ہے، کسی کا انتقال تو 1 سال بعد تک روتے رہتے. 3 دن عام لوگوں کے لیے اور 4 مہینے 10 دن بیوی شوہر کے لیے بس. جب شوہر کا انتقال ہو تو بیوی 4 مہینے 10 دن غم منائیں گی، اور عام لوگوں کے لیے کسی کے بھی انتقال پہ 3 دن ہے بس. ٹھیک، یہ بات سمجھنے کی یاد رکھی، جزا اور فضا نہیں کرنے کی. ہاں لیکن اگر آنسو چلے جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رو رہا نہیں، شکایتیں نہیں کر رہا آدمی، لیکن آنسو جا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا، بلکہ حدیث میں ہے کہ نواسے کے انتقال کا وقت قریب تھا، آپ وہاں پہنچے. جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ ان کو لگا یہ بھی خلاف ہے صبر کے. تو کہا یہ تو رحم ہے جو اللہ بندوں کے دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. تو آنسو جانا غلط نہیں ہے، لیکن رونا، ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، چیخنا، چلانا، گلے پڑنا، بالوں کو نوچنا، چیزوں کو، عورتیں ہوتی تو چوڑیاں توڑتی ہے، چیزوں کو خراب کرتی ہے، چہروں کو نوچتے ہیں، کچھ لوگ زخم لگاتے ہیں اپنے چہروں کے اوپر، خون نکالتے ہیں کسی کے انتقال پر، ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے. یہ آنسو جا سکتے ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں، یاد رکھیے. صبر کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، صبر کب ہوگا؟ جب وہ صدمہ لگے گا اول، تب سے صبر شروع ہوتا ہے تو آخر تک، تب اجر ملتا ہے. ایک روایت میں کہ صبر کا اجر سوا جنت کے اور کچھ نہیں، صبر کا اجر سوا جنت کے اور کچھ نہیں ہے. تو تب ملے گا جب شروع سے آپ صبر کریں. اب ایک سوال، کیا ہم پر کوئی مصیبت آئی تو کیا ہم دعا کر سکتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے؟ کیا یہ بھی صبر کے خلاف ہے؟ کوئی مصیبت آئی تو مصیبت تو ہمارے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش ہمارے لیے گناہ کے معاف ہونے کا سبب ہے، وجہ ہے. تو کیا ہم دعا کریں اس کے خلاف کہ اللہ مصیبت کو ہٹا دے؟ تو ہاں، آزمائش اللہ دیتا ہے، لیکن ان آزمائشوں میں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو ہٹا دے، یہ عبادت ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ سے دعا کرے مصیبت کو ہٹا دے، وہ ان کے صبر کا امتحان ہے، لیکن اس کو ہٹانے کی دعا کرے تو عبادت ہے. نبی اکرم نے کو راستہ نکالا، اللہ نے ہجرت کا راستہ نکالا. تو کسی صبر اور مصیبت کے وقت جب آپ صبر کرتے ہیں، اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے نہیں دعا بھی نہیں کرنا اس لیے کہ صبر آزمائش ہے اور آزمائش سے گناہ معاف ہوتے ہیں لہٰذا مصیبت تو کنٹینیو رہنے دو. نہیں، مصیبت جب آئے جس پر آپ صبر کرتے ہیں تو اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ عین عبادت ہے. انبیاءوں کا طریقہ یہی رہا، مصیبتیں آئی، صبر کیا اور اس کو ہٹانے کے لیے دعائیں بھی کی. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ جب مصیبت آئے تو بولے نہیں آنے دو، کنٹینیو چلنے دو اس لیے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہوگا. نہیں، اس کو ہٹانے کے لیے دعا کرنا بھی عبادت ہے. تو لہٰذا کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آپ پر آتی ہے، اس پہ آپ صبر کیجئے، اس کا آپ کو انشاءاللہ عزیز ہمیں بدلہ ملے گا. اور ساتھ میں اس صبر کے ساتھ ساتھ آپ دعا بالکل کیجئے کہ اللہ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزمائے گا جتنی ہماری طاقت ہے، اور اس کے بعد خود بخود اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا غلط فہمی یا ایک شک یا شبہ اٹھتا ہے، کیا کوئی مصیبت آئے جو اس میں ہم صبر کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم دعا کریں کہ ہٹانے کے لیے، کیا اس کو برداشت کر لیں اس لیے کہ اس میں اجر ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے خلاف آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ دعا بھی عین عبادت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی ہے، جب ان پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی انہوں نے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، استقامت قدموں کو اپنے جما دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے، چونکہ یہ بھی عبادت ہے. تو لہٰذا آپ پر، ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرے اور ساتھ میں اس کے خلاف دعا بھی کرے کہ اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے اور ہٹا دے. یہ چند باتیں تھیں جو صبر کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھی. صبر ایک بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو صبر جیسی صفت سے متصف کر، صبر جیسی صفت ہمیں جو ہے ڈال، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ صبر والی صفت اپنے نفسوں میں جو ہم پیدا کریں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حقیقی معنوں میں صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صبروں کا ہمیں بہترین دنیا اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے جو ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے، تو اس کے اندر ایک چیز یہ چیز زیادہ چلتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو جو اللہ نے جب بیماری کے اندر آزمایا تھا تو بیماری کے اندر ان کو کیڑے ہو چکے تھے ان کے جسم کے اندر، اور وہ جب کیڑے زمین پر گرتے تھے تو وہ کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم پر ڈالتے اور کہتے کہ اللہ نے تمہارا رزق اس جگہ پر لکھا ہے۔ کیا شیخ یہ واقعہ قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے تو بہت سارے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں کیڑے پڑ گئے، پھر وہ کیڑے نکل کے نیچے گر جاتے تو اٹھا کر ڈال دیتے اور کہتے کہ اللہ نے تمہارے اس میں لکھا ہے۔ دیکھیے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے اکثر جو واقعہ ملتا ہے اس کی جو تفصیلات ہے وہ اسرائیلیات سے ملتی ہیں۔ اسرائیلیات مطلب بائبل کے اندر ایک پوری کتاب ہے دا بک آف جاب، ٹھیک ہے، ایوب کی کتاب۔ اس کتاب کے اندر بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ شیطان آیا، ایوب کو خوشحال دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں میں تعریف کی تو شیطان وہاں پہنچ گیا اور بولا اللہ تم کیا تعریف کر رہے ہو ایوب کی، اتنی نعمتیں تم نے دے رکھی ہے ایوب کو، تو وہ تو شکر گزار بندہ ہوں گا ہی۔ پھر وہ شیطان کو اللہ نے اجازت دی جا تم کو کیا کرنا ہے کرو، پھر شیطان آیا ایوب کو چھو لیا۔ ویسے قرآن نے بھی کہا شیطان نے چھوا، لیکن وہاں بہت تفصیل میں واقعہ آتا ہے، ہو سکتا کچھ باتیں صحیح ہو سکتا نہ بھی، واللہ عالم۔ کہ وہ بیمار پڑ گئے، بیمار پڑنے کے بعد شیطان روز زیارت کو آتا، دیکھتا کہ ہاں بچے مر گئے، فلاں فلاں ہو گئے۔ بچوں کی تعداد وغیرہ بھی سب اسرائیلیات میں ملتی ہے، اتنی زمین تھی، اتنی بچیاں تھے، اتنے جانور تھے اور اتنے سال بیمار رہے۔ پھر ان کی بیوی تھی، وہ بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی، یہ تو ہے، لیکن اس واقعے میں شرک کے تذکرے بھی، ان کی بیوی شرک کرتی تھی، ٹھیک ہے، اس کو خیال آیا، وہ سب ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جبکہ اس طرح سے نہیں ہوں گا کہ ایوب علیہ السلام نے کبھی اجازت دی ہو، لیکن کچھ باتیں لگتی ہے لینے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ 100 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، مسئلہ اتنی بکریاں تھیں، کوئی مسئلہ نہیں، بڑے خوشحال تھے، تو اکثر اسی سے لیا جاتا ہے۔ انہی واقعات میں ایسے واقعات بھی آتے ہیں جو آپ نے کہا، یہ قرآن حدیث میں کبھی نہیں ملتا کیڑے تھے، کیڑے گر جاتے تھے اٹھا کے ڈالتے تھے۔ انہی واقعات میں کہ ایوب کا صبر اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو کیڑے گرتے تھے اٹھا کے ڈال دیتے، لیکن اس کی کوئی قرآنی یا سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے ایک غیر فطری چیز بھی نظر آتی ہے، یہ فطری چیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی انسان کیڑوں کو گرنے کے بعد جو کہ نقصان دہ چیز ہے اس کو اپنے جسم پر پھر ڈالے، جبکہ زر کو، نقصان کو اپنے جسم سے دور کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا نا آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن آئے تو اس کے خلاف دعا کرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے، کیوں کو اٹھا کے ڈالیں گا بہرحال، لیکن یہ کوئی قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، یہ اسرائیلی واقعات کے اندر یہ ایسی ساری بہت ساری اور بھی تفصیلات موجود ہیں، لہٰذا میں کہوں گا ایسے واقعات کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا بہتر ہے، ورنہ کوئی شخص اپنے نفس سے ظلم کر لیں گا ایسے واقعات کو سن کر، ایسا نقصان ہو رہا کوئی چیز سے بولیں گے نہیں چبنے دو، اور اس لیے کہ ایوب علیہ السلام کیڑے ڈالتے تو میں کو چبنے دو، یہ چیز زر کو اپنے نفس سے دور کرنا ہے، کیڑے زر ہیں جو دکھ رہے ہیں، لیکن ایسا بیمار ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب جس کو مائکرو آرگینزم سے جو جسم میں ہوتے بیماری ڈال دیتے، وائرس سے فقط، تو کیا ہم اس کے خلاف دوا نہیں کھائیں گے تاکہ وہ ختم ہو جائے، تاکہ ہم شفایاب ہو؟ حالانکہ مصیبت ہے، صبر بھی کریں گے لیکن دوا بھی کھائیں گے، دعا بھی کریں گے نا۔ تو بہرحال ایسے واقعات قرآن میں تو نہیں ملتے، حدیث میں بھی نہیں ہیں، اسرائیلی واقعات ہے بہرحال۔ اور یہ واقعہ کیڑوں کا خاص طور سے لگتا ہے کہ مطلب زر دینے، نقصان دینے والی چیز کو نفس سے دور کرنے کی اجازت ہے، ہم کو حکم ہے بلکہ سنت ہے، یہ تو واپس ڈالنا یہ بہرحال درست سمجھ میں تو نہیں آ رہا، واللہ والا ہم نہیں جانتے، یہ پچھلے زمانے کا واقعہ ہے اور انبیاؤں کے واقعات ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ قرآن حدیث سے موجود نہیں ہے، یہ اسرائیلیات کے اندر ایسی باتیں بہرحال روایت کی گئی ہے۔ السلام علیکم شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں پڑھائی کر سکتے ہیں جو اپن یعنی جو دنیاوی جو یعنی کتابیں پڑھ رہا ہے، ابھی ایم.کام جو چل رہا ہے اس کی جو بولتے، اور دوسرا یہ کہ اس میں صرف میں نے پوچھا آگے والے سے تو انہوں نے بولے کہ دینی پڑھائی کر سکتے ہیں، دنیاوی نہیں کر سکتے۔ بھائی نے سوال کیا کیا عصر اور مغرب کے بیچ میں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کسی نے ان سے کہا کہ وہ دینی پڑھائی کر سکتے ہیں، دنیاوی نہیں۔ تو دیکھیے عصر سے مغرب کے بیچ میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے مطلب کوئی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس تعلق سے بات آتی ہے، لیکن یہ عمومی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے بیچ میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن خصوصی عمل یہ آتا ہے کہ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد بھی نماز پڑھتے 2 رکعت، لیکن یہ نماز چھپ کر پڑھتے تاکہ امت پڑھنا نہ شروع کر دے، ان کو یہ ظلم اور بار ہو جائیں گا، امت کو مشقت نہ ہو بول کر آپ عصر کے بعد بھی نماز پڑھتے، روایتوں میں آتا ہے، لیکن سامنے نہیں پڑھتے تھے تاکہ امت پہ بار نہ ہو۔ تو عمومی بات کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، مطلب سجدہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے کہا کہ سجدے کی ضرورت نہیں عصر کے بعد، ٹھیک ہے، یہ ایک عمومی ہے، لیکن خصوصی طور سے عصر کے بعد بھی نماز پڑھنا آپ سے روایتوں کے اندر ثابت ہے، صفت صلاۃ النبی کے اندر آپ اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ عصر کے بعد بھی نماز۔ بہرحال تو سجدہ ہے، تو کچھ لوگ اس سے قیاس کرتے ہیں کہ جب سجدہ نہیں ہے دوسرے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر وہ بولے دینی پڑھائی کر سکتے ہیں تو اس کی دلیل ان کو دینا پڑیں گے،
اور کہ دنیاوی پڑھائی نہیں کر سکتے تو اس کی بھی دلیل دینا پڑے گی، جو کسی چیز کو اجازت دی جا رہی ہے اور کسی چیز کو روکا جا رہا ہے، اور ایک چیز جائز ٹھہرائی جا رہی ہے اور ایک چیز کو ناجائز ٹھہرایا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر دینی پڑھائی کر سکتے دنیا بھی نہیں، تو اب جس کو دینی پڑھائی نہیں کرنا ہے تو اس نے عصر سے مغرب کیا کرنا؟ خالی رہنا، بولتے سونا بھی نہیں، عصر سے مغرب نحوست آتی تو سونا بھی نہیں، خالی رہنا، تو مطلب عصر سے مغرب بزنس کیا جا سکتا ہے، عصر سے مغرب نوکری کی جا سکتی ہے، عصر سے مغرب کھیل کود کیا جا سکتا ہے. صرف نہیں کرنا ہے تو کیا ہے؟ پڑھائی نہیں کرنا. دینی کر سکتے لیکن دنیا میں نہیں. تو اس کا پیچھے لاجک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سجدے کی کیوں ممانعت ہے، اس کے تعلق سے بھی علماء حکمت لکھتے ہیں. خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے. ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ. مگر اسلام میں بیداری ہے. شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں. پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم ہو اور نہ سامان. آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن ساتھ ہی کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا. چنانچہ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کی جائیں گی. پھر اگر اس کی نیکیاں اس سے پہلے ختم ہو گئیں کہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق باقی ہوں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ نیکیوں سے اس کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. فجر کے طلوع سورج ہونے سے لے کر پورا ہونے تک اور عصر کے بعد سورج جو غروب ہوتا ہے تو پورا غروب ہونے تک آپ نے منع کیا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ دو موقعوں میں سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک, اور حدیث میں الفاظ ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ایسا کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک. اور جب لوگ اگر یہ ٹائم پر سجدہ کرتے ہیں, اور یہ ٹائم پہ کون سجدہ کرتے ہیں معلوم آپ کو, جو سورج کی عبادت کرتے ہیں, جب سورج نکلتا ہے وہ سجدہ کرتے ہیں, جب سورج ڈوبتا کرتے ہیں, تو شیطان آگے کھڑا ہو کر اس کو خوش فہمی ہوتی ہے اس کو کہ میرے کو سجدہ کر رہا ہے. سورج کی عبادت کرنے والے تو سورج کو ہی سجدہ کرتے ہیں, غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تو شیطان کو سجدہ کرتے ہیں اس وقت. دیکھیے آپ, اکثر مذاہب میں سورج نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت ہی عبادتیں ہیں. ہمارے پاس سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد ہے, یا تو اس کے ڈوبنا شروع ہونے سے پہلے عصر, ڈوبنے کے بعد مغرب. تو وہ تو عبادت تو شرک کرنے والا. لیکن کچھ لوگ جو کرتے ہیں جب شیطان آگے کھڑا شیطان خوش ہوتا ہے, تو مومنوں کو اس لیے منع کیا گیا کہ شیطان کو خوش فہمی نہ ہو کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں, تو اس کو وہ چانس نہیں دینا, اس لیے ہم کو نہیں کرنا وہ ٹائم. سمجھے آپ؟ شیطان چونکہ کھڑا ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے سورج نکلتا اور ڈوبتا شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں. اب یہ سب غائب کے معاملات ہیں, اس کو ہم عقلی طور سے لڑا ہے, دو سینگ اتنے بڑے ہوں گے کیا, یہ سب اللہ عالم, غائب کی بات ہے. مطلب اس کو دو سینگ ہیں, بیچ میں ڈوبتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, کیسا کھڑا ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا, کہاں دکھتا تو نہیں, ہم کو نہیں پتا, سب غائب کی بات ہے. تو سورج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا چیزوں کے سامنے, اور جب سورج کی عبادت کرنے والے جھکتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے. اس وقت اگر مومن بھی سجدہ کرے تو شیطان کو غلط فہمی ہوتی ہے, حالانکہ مومن اللہ کو کرتا ہے لیکن اس کو خوش فہمی ہوتی ہے مجھے کر رہا ہے, وہ چانس بھی نہیں دینا اس کو ہم کو, ٹھیک ہے. لہٰذا سجدہ منع ہے. لیکن تعلیم کے تعلق سے میں ایسی کوئی بات صحیح نہیں جانتا ہوں کہ کسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن, اسپیشلی ورلڈ ایجوکیشن کو منع کیا اور ریلیجیس ایجوکیشن, دینی ایجوکیشن کی اجازت دی. اگر ہم کہیں گے کہ دنیاوی ایجوکیشن نہیں کر سکتے اور دینی کر سکتے, تو پھر اب کیا کیا پوری چیزیں کر سکتے وہ بھی دینا پڑیں گی, اور کیا کیا پوری چیزیں نہیں کر سکتے اس کی فہرست بنانا پڑیں گی نا. اب کچھ لوگ فٹ بال کھیلتے, کرکٹ کھیلتے, تو کیا کھیل سکتے کیا, پھر بزنس پہ لوگ بیٹھ سکتے کیا, پھر کچھ لوگ سمجھے نا. پھر ہر چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے جب تک حدیث میں نہ ہو کہ یہ کام کرو افضل ہے, یہ کام مت کرو افضل نہیں ہے, تو ایک الگ بات ہے. لہٰذا میں کہوں گا آپ علم حاصل کر سکتے, چونکہ کوئی ممانعت ثابت نہیں ہو رہی, اور ہم نے دیکھا صحابہ, تابعین, تابع تابعین علم حاصل کرنے لینے دینے میں کبھی انہوں نے وقت اور سمے کا کچھ نہیں لگا کہ اب یہ علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے, ہاں یہ بہت صحیح وقت ہے علم حاصل, کبھی نہیں. جہاں موقع ملتا, جب ملتا, حدیث بیان کی جاتی سنا کرتے, علم بیان کی جاتی سنا کرتے, حق بات بیان کی جاتی سنا کرتے. میں ایسی کوئی ممانعت نہیں جانتا ہوں کہ دنیاوی علم منائے اور دینی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم جی. یہ جو فجر کی نماز ہو رہی ہے آج کل, تو یہ اتنی لیٹ ہو رہی ہے کہ جیسا نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے تو یہ شک پیدا ہوتا کہ بھئی اپنی نماز ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوں گی, کیونکہ اجالا اتنا زیادہ ہو جاتا کہ اس میں تھوڑا سا شک باقی رہتا کہ بھئی نماز ہوں گی. تو اکثر مساجد میں وقت جو ہے تو اتنے لیٹ رہتے ہیں اس کے اندر کہ اس میں تھوڑا شک محسوس ہوتا, تو اس میں کیا کرنا چاہیے اس کے واسطے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ اکثر مسجدوں میں فجر کی نماز اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ سورج نکل تو نہیں گیا یا نکل رہا ہے. دیکھیے اکثر مسجدوں میں جانتا ہوں فجر کی نماز ہندوستان میں لیٹ ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی بھی لیٹ نہیں ہوتی کہ فجر کا وقت ہو جائے, اور فجر سے پہلے ہوتی ہے. اور فجر کا وقت ختم جب ہوتا ہے جب سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو سورج نکلنے سے پہلے بھی کچھ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ابھی سورج نکلا نہیں ہے. اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک روشنی باقی رہتی ہے, حالانکہ سورج پورا غروب ہو چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ روشنی ہوتی ہے جس روشنی کے اندر, ٹھیک ہے, لگتا تو روشنی لیکن ابھی سورج نکلنا شروع نہیں ہوا. ہاں لوگ کرتے 15 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے, 12 منٹ پہلے, 20 منٹ پہلے جماعت کھڑی ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ فجر کی نماز بھی اول وقت ہونا چاہیے, جس طرح سے رمضان کے مہینے میں سب سے اول وقت ہوتی ہے, ادھر سحر ختم ہوئی, ادھر اذان ہوئی, اور 5 منٹ بعد ماشاءاللہ جماعت کھڑی ہو گئی, تو ویسی ہونا چاہیے. لیکن ویسا ہوتا نہیں. لیکن جو لیٹ ہوتی ہے وہ فجر کے شروع مطلب وقت ختم ہونے کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہیں بھی ہوتی ہے, اس سے پہلے ہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہو جاتی ہے تو وہ روشنی نظر آتی ہے. تو کوشش تو ہماری ہو کہ فجر کو اول وقت میں پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اول وقت پڑھتے, فجر کو, ظہر کو سوائے گرمیوں کے دنوں میں, عصر کو اول وقت میں, مغرب کو اول وقت میں, اور عشاء کو تاخیر سے. تو آپ 3 نمازوں کو ہمیشہ اول وقت پڑھتے, فجر, عصر اور مغرب, اور ایک نماز کو عشاء کو ہمیشہ تاخیر پڑھتے, لیٹ پڑھتے, اور ظہر کی نماز کو سردی کے دنوں میں اول پڑھتے اور گرمی کے دنوں میں آخر پڑھتے, تاکہ چھاؤں آ جائے اور لوگ چھاؤں اور سائے کے اندر پڑھے. تو افضل یہ ہے کہ سردی کے دنوں میں اول پڑھنا چاہیے ظہر, اور گرمیوں میں لیٹ کرنا چاہیے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں آتا, صحابہ پوچھتے کہ ہم ظہر کے لیے کھڑے ہو, آپ کہتے ابھی ٹھہرے رہو. پھر پوچھتے کہ ہم پڑھے, آپ کہتے ابھی ٹھہرے رہو. کہ ہم پڑھے, جب سایہ آ جاتا لمبا کہ مسجد میں دھوپ نہ ہے تب آپ کھڑے ہوتے تھے. تو پتہ چلا گرمی میں جب زیادہ ہوتی تھی تو ظہر لیٹ پڑھتے تھے, لیکن عام دنوں میں وہ بھی جلدی پڑھتے تھے اول وقت میں. تو لہٰذا کوشش کرنا چاہیے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں. لیکن بہرحال ہمارے پاس جو ہوتی ہے جو لیٹ وقت ختم ہونے کے بعد بالکل نہیں ہوتی ہے, وقت کے اندر ہوتی ہے. اور آج کل تو موبائل ڈیوائسز اتنے عام ہیں, اینڈرائڈ کے اندر اپلیکیشن سے آپ جسٹ ڈالیے,
آخر وقت کیا ہے؟ وہ جو طلوع آفتاب لکھا ہوا ہوتا ہے نا، سن رائز، وہ آخری وقت ہے فجر کا، یاد رکھیے. یا عام طور سے اس میں لکھا ہوا تھا اشراق، شروق، ٹھیک. تو اشراق جو ہوتی ہے وہ 20 منٹ ہو جاتا ہے، اس میں 20 سے 25 منٹ سورج نکلنے کے بعد. اگر نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 20-25 منٹ ہوتا ہے عموماً، لیکن ملکوں کے اعتبار سے کبھی کبھی 25 منٹ بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے. لیکن سن رائز ہوتا ہے، سن سیٹ مغرب کا ٹائم شروع ہوگا، سن رائز فجر کا ٹائم ختم ہوگا. تو اس سے پہلے اگر ہو رہی ہے لیکن روشنی نکل جاتی ہے تو بہرحال نماز تو درست ہے، لیکن وہ لیٹ پڑھ رہے ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کو فجر کی جلدی پڑھیں اور دیگر نمازوں کو بھی جلدی پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کو جو ہے تو یہ بات بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے کسی بچی کا نکاح کرنا ہو یا اس کا پیغام جوڑنا ہو تو وہ طریقہ ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے بتائیے. بھائی نے سوال کیا کہ قرآن حدیث کی روشنی سے رشتہ جوڑنے کا کیا طریقہ ہے. دونوں ہوتا تھا. ابھی یہ زمانے میں تو صرف لڑکے والے ہی جاتے، لیکن اس زمانے لڑکی والے بھی جایا کرتے. بہتر لگا لڑکا تو اپنا رشتہ دیتے، لڑکے والے کو لڑکی بہتر لگی تو اپنا رشتہ بھیجتے. رشتے دینداری کی بنیاد پہ عموماً دیے جاتے تھے اور شادیاں بالکل سادی ہوتی تھی. رشتہ بھیجنے کے بعد لڑکی کو دکھایا جاتا تھا. عمومی اعتبار سے اس کے لیے کوئی رسم یا کوئی ڈے یا ایسا فکس نہیں ہوتا تھا. ایسا بھی کبھی دیکھا گیا کہ لڑکا اکیلا چلا گیا اور لڑکی پسند کر لی اور پھر نکاح کر لیا. ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ جو اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ گیا، اندر گیا، لڑکی کو دیکھا، گھر میں جا کر آیا. چونکہ گھر بڑے نہیں تھے، ایک ایک روم کے گھر تھے. کچھ صحابہ کے تو ایک روم، کچھ کے ایسے تھے کہ دروازہ بھی لگانے کی طاقت نہیں تو پردہ تھا. کچھ کے ایسے تھے پردہ بھی نہیں تھا، عورتیں ہمیشہ بیچاری بازو رہتی تھی چونکہ پردہ لگانے کی طاقت نہیں تھی. اندر گیا، دیکھا اور دیکھ کر نکل گیا. پسند آ گئی تو اس نے کہہ دیا. رشتے دینداری کی بنیاد پہ جڑتے اور دینداری کی بنیاد پہ ہی توڑے جاتے تھے یا نا قبول کیے جاتے تھے. یہ تمام چیزیں تھیں. اور وہ بہت سادے ہوا کرتے تھے. مہر بہت ہلکا پھلکا ہوا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، چونکہ اس کا کوئی ولی نہیں تھا، وہ ایمان لا چکی تھی اور کافر مومن کا ولی نہیں ہوتا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور چہرہ پھیر لیا. کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. اس سے پتہ چلا لڑکی کو جب شادی سے پہلے انسان شادی کرے تو دیکھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا مجھے، روایت میں خاتون فرماتی مجھے پورا دیکھا، پھر کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. ایک صحابیہ نے کہا میں نے کر دیا. کہا کس سے؟ تو کہا انصار. یہ تھے مہاجر، یہ تھی انصار عورت. تو کہا انصار کی عورت کو تو نے دیکھا؟ تو کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں. تو کہا دیکھ لو. انصار کی کچھ عورتوں کی آنکھوں میں ایک نقص ہوتا تھا یا ان کی آنکھیں ڈھلتی بھی ہوتی تھی، نقص نہیں ڈھلتی بھی ہوتی تھی، لیکن یہ قوم کی وہ پہچان ہے. لیکن ہو سکتا ہے دوسرے کو نہ آئے تو تم دیکھ لو، یہ اچھا ہوتا ہے اور اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھنے کا حکم دیا، دیکھنے کا. اور کہا آنکھوں میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب دیکھ رہا آدمی تو غور سے دیکھ سکتا ہے، چونکہ آنکھوں کے الفاظ اس میں آنکھوں میں نقص ہوتا ہے. ظاہر سی بات آدمی دیکھیں گا تبھی تو ہوں گا. بہرحال لڑکا لڑکی کو دیکھتا اور لڑکی بھی لڑکے کو دیکھتی. اس کے لیے کوئی دو سیشن نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ لڑکے کو تو حکم ہے لڑکی کو دیکھے. لڑکی کب دیکھے؟ تو جب لڑکا دیکھنے آتا تبھی لڑکی دیکھے نا. اب دو سیشن کیسے لیں گے، لڑکے کے دیکھنے کا، لڑکی کے دیکھنے کا؟ تو صحابی جایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، پسند آیا تو کرتے تھے. جن صحابہ، بہت سارے صحابہ جو مرد ہوتے، بالغ ہوتے، تو ظاہر سے کوئی ذمہ دار ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، والدین دور ہوتے، خود کے رشتے بھی بھیجا کرتے تھے. بڑے صحابی کبھی کبھار وسیلہ بن کے دوسروں کے لیے جاتے کہ اس کا رشتہ میں لے کر آیا ہوں. غلاموں کی شادیاں صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی شادیاں ہو جائے دوسرے غلاموں سے، اپنے پیسے اپنے مہر کے اس پہ کرتے تھے. مہر اتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس عورت کو آپ نے دیکھا اور کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، ایک صحابی اٹھے مجمع میں سے، کہا میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، مجھے دے دیجیے اس عورت کو نکاح میں. تو کہا کچھ ہے مہر کے لیے؟ مہر جو بات آ رہی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا گھر جا کے آؤ دیکھ کر کوئی سونے کی انگوٹھی ہو. گھر گئے، کہا سونے کی انگوٹھی نہیں. کہا جاؤ چاندی کی ہوں گی دیکھو. گھر گئے، کہا چاندی کی بھی نہیں. کہا جاؤ دیکھو لوہے کی ہوں گی گھر پہ. تو کہا لوہے کی بھی نہیں. تو کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. کہا ایک چادر ہے صرف، مطلب اوپر کا بھی حصہ کھلا تھا، ایک چادر کمر پہ باندھی. تو کہا اگر یہ تو مہر میں دے دیں گا تو تو کیا باندھیں گا، تیرے پاس کچھ نہیں رہیں گا. تو کہا مشکل ہے. پھر وہ صحابی اٹھ کر مایوس ہو کے چلے گئے کہ اب تو کوئی شادی کا چانس ہی نہیں، گھر میں تو کچھ ہے نہیں. اب یہ بھی چانس تھا ایک، آپ سے شاید دے دیتے ہو جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد کہا کہاں ہے وہ صحابی جو کہا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول. وہ تو بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا. کہا بلاؤ اس کو. بلا کے لائے تو کہا تجھے قرآن کی صورتیں یاد ہے کچھ؟ تو کہا 1 2 3 4 5 انہوں نے نام لیے، یہ یاد ہے. تو کہا میں اس بات پہ تیرا اس سے نکاح کر دیتا ہوں کہ تو مہر میں یہ صورتوں کے عوض کہ تو نکاح کے بعد اس کو سکھائیں گے. انہوں نے کہا ہاں طے کر دیجیے کوئی مسئلہ. اور ان کی شادی ہو گئی. اب وہ کتنا خلاش آدمی ہے، سونے کی انگوٹھی نہیں، چاندی کی انگوٹھی نہیں، لوہے کے لیے کپڑا باندھا ہوا ہے. لیکن سارے اس زمانے میں لوگ ایسے تھے، سارے صحابہ کے حالات تقریباً ایسے تھے. تو آپ نے دے دیا کس کے بدلے؟ قرآن سکھانے کے بدلے. تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں عالمیت کرا دوں گا، ایک پارا حفظ کراؤں گا، میں ایک کورس سکھاؤں گا میرے نکاح میں آنے کے بعد، میرے پاس پیسے تو نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال مہر میں. تو کتنا ہلکا پھلکا مہر تھا. تو مہر ہوتا تھا، ولی ہوتا تھا لڑکی کا، 2 گواہ ہوتے تھے، ایجاب و قبول، اس کے علاوہ اور کوئی کنڈیشن نہیں تھی. اور بہت سادے طریقے سے نکاح ہوتے تھے.
ٹھیک ہے. کوئی بڑی بڑی مجلسیں اس میں نہیں ہوا کرتی تھی. ایسی بھی مجلسیں دیکھی گئی کہ کچھ لوگ گئے بس نکاح پڑھایا اور لڑکی کو لے کر چلے. کوئی اس میں سوفسٹیکیشن نہیں, کوئی اس میں سمجھے نا لوازمات نہیں. اور عربوں کے طریقہ اور ان کی زندگی اور ان کے معاملات کو اگر دیکھا جائے, بہت سارے واقعات جو مسلم خواتین کے بارے میں آتے ہیں ان میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ عموماً لڑکیوں کو جو بیاہنے کے بعد والدائیں خاص طور سے جو لڑکی کی ساس ہوتی تھی, لڑکی کو اور اس کا سسر جو ہوتا تھا لڑکی کو بہت ساری نصیحتیں اور نصائح کرتے تھے اور اپنی بچیوں کو ودا کر دیتے تھے. یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت ساری بار وہ زیادہ ان کی زندگی میں مداخلت کرتے بھی نہیں تھے. مطلب بہت زیادہ بیٹی کے تعلق سے, بیٹے صبح کا ناشتہ تو ہوا نا, بڑے دوپہر کھانا ملا گیا, بڑے شام میں دے رہے نا تم کو, بڑے فون برابر چل رہا نا, بڑے کپڑے برابر سل رہے نا. اتنا تفصیلات نہیں لیتے تھے. بلکہ ایک واقعہ تو میں نے پڑھا ہے, مطلب یہ کافی بعد کے دور کا واقعہ ہے, کہ سانسیں جو ہوتی تھی مطلب لڑکے کے لیے یہ پوچھ کر جایا کرتی تھی اپنے داماد سے کہ میں آؤں کیا گھر پر, تاکہ میرے آنے سے کہیں تمہیں خلا نہ لگے کہ میری بیٹی کو میں نے بہکا دی. سمجھے آپ؟ تو اتنا ساری چیزیں بہرحال ہم نے دیکھی. تو بہت سادے ہوتے تھے. رشتے کو دونوں کا ایک پاکیزہ رشتہ مانا جاتا جس میں وہ ایک زندگی گزارتے اور ایک نئی نسل کو پروان چڑھاتے. یہی معاملہ ادھر بھی تھا, مطلب لڑکے والوں کی طرف, کہ لڑکا عموماً شادی کے بعد الگ ہو جایا کرتا تھا اور الگ زندگی گزارتا تھا. چونکہ آج جتنے فتنے ہمارے ماحول میں 50% فتنے صرف ساس اور بہو کے رہنے سے ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں. مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت, بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں, نہ میں نے کسی کو جنم دیا, نہ مجھے کسی نے جنم دیا, اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو, سلام کو عام کرو, آپس میں صلہ رحمی کرو. نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت. آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت. اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا, لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم ہو اور نہ سامان. آپ نے فرمایا, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز, روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا, لیکن ساتھ ہی کسی کو اس نے گالی دی ہوگی, کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا. چنانچہ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کی جائیں گی. پھر اگر اس کی نیکیاں اس سے پہلے ختم ہو گئیں کہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق باقی ہوں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, کیونکہ نیکیوں سے اس کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے.
अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई+ टीवी आज ही डिमांड करें। आई+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। तो वो अलग हो जाया करता था, उसका हक है, उसका हक है, राइट। तो वो अलग हो जाया करते थे, जैसा कि सहाबी रह रहे, शादी हो गई, अब्दुल्ला है अपने वालिद उमर के साथ, अब्दुल्ला की शादी होगी, अब्दुल्ला अलग रहते, उमर अलग रहते, ठीक है। अब्दुल्ला ने दूसरा निकाह, अब्दुल्ला का एक और घर है, अब्दुल्ला ये घर और अपने वालिद के पास भी जाते हैं। तो ये सारे सिस्टम बहरहाल हुआ करते हैं। तो उनको ज़िंदगी जीने के तरीक़े पता थे, उनकी शादियाँ उनके लिए खुशी लाती थी। हमारी शादियाँ हमारे लिए परेशानी, तंगदस्ती, मुफलिसी, झगड़े और फिर केसेस और उसके बाद कोर्ट कचहरी लाती है। उसकी वजह ये कि शादियाँ ना दीन के बुनियाद पे होती है, ना दीन के उसूलों को फॉलो किया जाता है। तो अगर हम अहद नबी के निकाह, सहाबा के दौर के निकाह, ताबईन के निकाह देखें तो बड़े ही एकदम एक मामूल ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने इंसान कैसा निकलता है वैसा शादियाँ हो रही थी, क्योंकि वो एक ज़िंदगी की ज़रूरत थी कि भाई फ़लाँ मजलिस में गए, ठीक है, फ़लाँ खातून आई, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु एक जगह जा रहे रात में आप चौकसी करते थे, घूमते थे, खामोशी से हालात जानते थे। तो एक घर में आवाज़ आ रही है कि माँ बोल रही कि बेटा जाओ दूध में पानी डालो। तो बेटी ने कहा कि क्या तुमने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है तो पानी नहीं डालना दूध के अंदर? तो कहा यहाँ अमीरुल मोमिनीन कहाँ देख रहे तुमको, यहाँ ही क्या हो? तो कहा अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, उनका रब तो देख रहा है ना यहाँ भी। तो उमर इब्न खत्ताब घर गए, बीवी से जाकर कहा जाके देख क्या हुआ, वो लड़की का निकाह हुआ है, क्या क्या मसला है। बीवी जाके देखे, कहा मुतल्लक़ा है, यह एक उसमें आता बेवा है। तो कहा ठीक है, अपने चारों बेटों को बुलाया, किसको शादी की ज़रूरत है, शादीशुदा थे पहले से, हाँ, फिर पूछ रहे शादी की ज़रूरत है। तो एक ने कहा मेरे को ज़रूरत है, तो कहा तुम शादी कर लो, चलो। इतने सिंपल थे शादी। मतलब शाम में देख के लड़की की दीनदारी समझ में आ गई ना, दूसरे दिन चेक करने लगा है, मामला तय हो गया कि लड़की जो मुतल्लक़ा है, बेवा है, मतलब निकाह के लिए अवेलेबल है। बुलाया बेटों को किसने, तो एक ने कहा मुझे ज़रूरत है, कहा तुम कर लो, चल जाओ। ऐसे भी होते थे। आज भी हो सकते हैं कि बाप निकले घर से बाहर और कोई अच्छी लड़की दिख जाए या उसको मालूमात हो, फिर वो कहे कि ऐसा ऐसा बच्चे बेटे देखो एक लड़की अच्छी है, हमने देखे फलाएं, आप चाहे तो बहरहाल आप तय कर सकते हैं, वो कर दे। हो गया उस दिन निकाह। और हमारे पास तो निकाह बोले तो ऐसा होता है कि काले बाल से सफ़ेद बाल होते जब उसकी शादी होती, मतलब जब जवान था तब से रिश्ते तय हो रहे और ढूंढा जा रहा, तो जब पूरे बाल सफ़ेद हो गए तो तब शादी अल्लाह अल्लाह बोल के समझो कुछ तो भी हो जा रही। और उसके बाद भी होते ही अच्छा चल रहा, मतलब टूटेगा कब, हो तो गया ठीक है, लेकिन ब्रेकअप कब है, सब अच्छा चल रहा, अच्छा चल रहा, अच्छा चल रहा, मतलब बुरा क्या है वो तो बोलो हमको कुछ। उस ज़माने में सास भी जाती तो पूछ कर जाती, क्योंकि ये सास भी इधर दखल नहीं देती तो वो सास भी दखल नहीं देती, बताना चाह रहा था मैं आपको, समझे आप। लड़की की माँ भी पूछ कर आती थी, इसलिए कि इधर से भी उसको हक मिलते थे, उधर से भी हक मिलते थे, समझे आप बात। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें थी, वो समाज बहुत सादा और सिंपल था। निकाह उनके लिए खुशियाँ लाते थे, निकाह उनके लिए औलाद का ज़रिया बनती थी, निकाह उनके लिए बायस खैर व बरकत थे, निकाह उनकी ज़िंदगियों के अकेलेपन को ख़त्म कर देते थे। हमारे निकाह साथ रहकर भी परेशानी, मुसीबत, बरकत के बनिस्बत जो है मुश्किलात पैदा करने की वजह बन रहे, इसलिए कि ना हमारे निकाह सुन्नत के मुताबिक है, ना उसके बाद के सिस्टम सुन्नत के मुताबिक है। हमने अपने समाज को, जिन लोगों में हम इतने सालों से हिंदुस्तान में रहे, उन लोगों के समाज से मुकम्मल ढाल चुके हैं। हालत ये है कि लड़के को अगर ये कहा जाए कि बहू की और माँ की नहीं जम रही, तो बोलता हट जाओ, बहू जाएंगी और मर जाएंगी, मतलब बीवी मेरी, माँ को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये भी जुल्म है उसके ऊपर, याद रखें। तो एक सिस्टम है जो गैर मुस्लिमों से पूरा मुकम्मल अडॉप्ट किया है, जिसमें कभी कभार थोड़ा बहुत इस्लाम का हिस्सा नज़र आता है, जितना दीनदार नज़र आता है थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं है। रसूमात के बगैर शादी होती नहीं है, खुराफात के बगैर शादियाँ होती नहीं है, बड़ों की सुने बगैर शादियाँ होती नहीं है, मनमानी की बगैर शादियाँ होती नहीं है, लोगों को लूटे बगैर हमारी शादियाँ होती नहीं है। फिर हम बोलते हैं खैर व बरकत हमारी शादियों में क्यों नहीं आती है, क्यों आएंगी हो? शादी के बाद हुकूक एक दूसरे के दिए जाते नहीं है। माँ का बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन उसके मुकाम क्या, उस माँ का भी मुकाम है जो बनने वाली किसी की, उसको भी देना है। सिर्फ अपनी माँ का ही नहीं देना है हमको मुकाम, क्यों मेरी माँ है, मेरे बच्चों की माँ नहीं है, नहीं उसका मुकाम थोड़ी है, मेरी माँ का मुकाम है। कल ये बच्चे बड़े होकर तुमको बताते लाभ देखे कि मेरी माँ का भी ये मुकाम है, यही हो रहा है। तो माँ का मुकाम है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसकी वजह से आप ऐसी बातें करें। फैज़ा हदीस के अंदर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तलाक दे दो बीवी को, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को दे दी। तो मेरे भाई, इस्माइल अल्लाह के नबी है और इब्राहिम अल्लाह के नबी है, दोनों को वही आती है। वह मेरे बाप जैसे और आपके बेटे जैसे नहीं है। वो लोग देते ना, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, घर में आए, देखे, नाशुक्री का अल्फाज अदा करी, किसने, उनकी बीवी ने, कह दिया चौखट को बदल दो, लिहाजा अब्बा की सुनना ज़रूरी है। अब्बा बोले तलाक दे दो, ठीक है। तो अब्बा का इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा होना ज़रूरी है। हाँ, ये असल है। अब्बा का उस दीनी शऊर, वो लेवल, वो कैलिबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही आ रही।
اور بیٹے کا بھی اسماعیل جیسا ہونا ضروری ہے. یہ خود ہی دنیا بھر کی برائیاں کرتا اپنی بیوی کی, اور بیوی نے کر دی تو بولے چوکھٹ کو بدل دو. بڑے تمہاری برائیاں کر رہی, بڑے ہم کو پانی نہیں پلاتی, تم کہتے ہو بڑے کپڑوں میں جو ہے بو آ رہی, دھل رہے نہیں برابر کپڑے, اس بیوی کو بدل دو. تو بیوی کا کپڑے دھونے والی ہے, بیوی کا جھاڑو دینے والی ہے, وہ سب بھی کام کریں گی, وہ اس کا حق ہے. وہ بھی حدیثوں میں آتا ہے صحابیت یہ کرتی تھی, لیکن ایک طرفہ ہی حقوق ہم مانگ رہے نا, دوسرا دو بھی تو اس کو, اس کا حق دو تو اس سے حق لو اپنے, اس کے حق تو دیے نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت صحابہ کے اس میں معمول تھا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا, انہوں نے ایک گھر بنا لیا اپنا. گھر میں کچھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذرا بیچی, ذرا بیچ کر ایک چٹائی بچھانے کے لیے, ایک تکیہ گھاس کا, اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے پیسوں سے خرید کے دیا, ایک جگ اور پانی کا گلاس, اور وہ الگ گھر میں رہنے لگے. سمجھے آپ, بس ایسی لائف تھی وہ لوگوں کی, تو خوش تھے وہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ غیر مسلموں کی تہذیب کو اپنی تہذیب, اپنے کلچر, سنت اور قرآنی احکامات سے اوپر ترجیح دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ حال ہے کہ اگر کوئی گھر سے الگ ہو گیا تو گھر سے الگ ہو گیا, گھر سے الگ, ماں باپ کو چھوڑ دیا. مطلب ہر چیز ہم نے ایسے انٹیک کی ہے خرابی کو, کہ خرابی میں ایک دوسرے کو ہم برا بولتے ہیں, اور نیکی میں کوئی نہیں بولیں گا بہت نیک انسان ہے, ہاں ہوں گا, برائی کو الگ ہو گیا, دیکھو فلاں ہوگا. مطلب جو چیز اسلام کا حصہ ہے اس کو ہم عمل نہیں کریں گے, جو اسلام کا نہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے. تو بہرحال وہ شادیاں بڑی سادی سمپل ہوتی تھیں. بس میں تو یوں کہوں گا ایک زندگی کا معمول تھا. بس زندگی میں جیسا چیزیں ہوتی چلتے چلتے نکاح بھی ان کے ہو جایا کرتے تھے. کوئی سوفسٹیکیشن نہیں, کوئی اخراجات نظر نہیں آتی مہر کے علاوہ. 4 ہی کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں ان کی شادیوں میں: ولی کا راضی ہونا لڑکی ہو تو, مہر کا ادا کیا جانا, ٹھیک ہے, 2 گواہ ہونا, اور ایجاب و قبول. یہ کنڈیشن اور شرائط نکاح کے. اس کے علاوہ تمام جو چیزیں ملتی, خطبہ نکاح فلاں فلاں مسجد میں, یہ سب سنتیں ہیں. نہ بھی ہو تو بہرحال نکاح ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے اپنے نکاحوں کو سمپل کریں, سادہ کریں, سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ عزیز بہت سارے اخراجات ہمارے بچ جائیں گے, اور بہت سارا پیسہ جو ضائع ہو رہا ہے انشاءاللہ عزیز امت کے کوئی بہتر کام میں آئیں گا, جس میں بہت ساری چیزیں جس میں امت کو اس مال کی ضرورت ہے, جو ہم خواہ کے نکاحوں میں اور ولیموں میں شان اور شوکت دکھانے میں بہرحال برباد کر رہے ہیں. اور کتنے پھر چیزیں ایڈ ہوگی, رسومات, خرافات, جہیز اور بدعتیں اور عیدیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کو گنواتے رہیں گے تو شاید دن بھی نہیں پورنے والا ہے. لہٰذا کوشش کریں اپنے نکاح کو ایک دم سمپل, ایک دم سادہ اور ایک عام اعتبار سے کرے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے برکت دیں گا, خیر دیں گا, اور انشاءاللہ عزیز یہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کا جو انشاءاللہ باعث ہوں گا. اگر ایسا نہ کیا, سنت کی مخالفت میں کیا, تو پھر نتیجہ دنیا میں ہم بھگت رہے ہیں اس کا. اور لوگ دیکھ رہے ہیں نکاح کے بعد پریشان ہیں. بہت چند لوگ ہیں جو نکاح کے بعد یہ کہتے ہیں خوش ہے, بلکہ نکاح ہوتے سب پوچھتے خوش ہے, دوسرا بولتا خوش ہے تو بولتا 8-10 دن رکو, اس کے بعد ملوں گا میں. پھر 8-10 دن بعد مل کے بولتا ابھی بھی خوش ہے, ارے بہت اچھا دکھ رہا تمہارا, 1 مہینے بعد ملتا تم سے, 1 مہینے بعد ملے تو خوش ہے, بولتا ہاں نہیں ہے نا, ہمیں معلوم تو ایسا. اب کیا جھگڑا شروع ہوا, تو بولے وہ اماں کے پاس جا کے رہ گئی, انہیں یہ کر لی, فلاں کر لی. کیوں؟ ادھر کی کمپلین نہیں تھی, ادھر کی کمپلین ہوں گی پوری. ادھر کیا ہوا, آپ کی امی نے کچھ نہیں کرے, اس کو بالکل پھولوں میں رکھے, اس لیے اس کی امی کے پاس چلے گئی وہ. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوتی. بہرحال یہ تمام چیزیں سسٹم ہے. ہم نے اپنا, جب ہم شریعت کے مقابلے میں اپنا سسٹم بناتے ہیں تو یہ نقصانات ہم کو بھگتنا ہے, اور ہم بھگتتے رہیں گے. لیکن جب ہم شریعت کے مطابق چل جائیں گے انشاءاللہ عزیز دنیا بھی خیر ہوں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ عزیز ہماری خیر ہوں گی. تو اس طرح کے سادے اور سیدھے اور اتنے آسان نکاح اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. انشاءاللہ عزیز ہم اپنی بات کو یہیں ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.